بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کسی مسلمان کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں تو وہ سمجھ لو مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہم سب کو مسلمان بنا دیں۔ محترم بزرگان دین، ہم اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر خواہی کا مادہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو بلند فرمائے۔ سب سے پہلی بات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے، لیکن اگر تمہارے بوسہ دینے سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بوسہ مت دو اور اپنے ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، لیکن تمہارے اپنے مصافحہ کرنے سے، بوسہ دینے سے کسی کو دھکا بکی ہوتی ہے تو تم رک جاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، دور ہی سے کر لو۔ بتاؤ کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے کسی کو تکلیف پہنچانے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی، اور ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام پر تہجد کی نماز واجب ہوتی ہے، اور حضور پر بھی واجب تھی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اتنا آہستہ اٹھتے کہ میرے اٹھنے کی طرف سے عائشہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اتنا خیال، میرے اٹھنے کی طرف سے، دروازہ کھولنے کی طرف سے کہیں میری بیوی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آہستہ اٹھتے، دروازہ آہستہ کھولتے، کیونکہ نبی کی بیوی یہ بھی امتی ہے، تہجد نبی پر واجب ہے۔ بات سمجھ گئی؟
اگر ہم اٹھیں تو نہ جانے کتنا شور کرتے ہیں کہ بچے بھی اٹھ جاتے ہیں، بیوی بھی اٹھ جاتی ہے۔ بھائی اٹھے اس کی مرضی، نہ اٹھے اس کی مرضی، لیکن فرض کے لیے تو سب کو اٹھنا ضروری ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اتنا خیال کرتے تھے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اب دوسرا بندہ باہر سے آ گیا، آنے کے بعد اس نے سلام کرنا شروع کر دیا، بھائی اس وقت سلام مت کرو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تمہارے سلام کے طرف سے اس کی تلاوت میں خلل آ سکتا ہے۔ بھائی ایک آدمی جو ہے آرام کر رہا ہے اور اسی کے بازو میں کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کا حکم ہے، لیکن کوئی بندہ، تمہارے بچے بیوی آرام کر رہے ہیں، آپ ایسے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت زور سے مت کرو، آہستہ کرو، کہیں تمہاری تلاوت سے ان کے نیند میں خلل نہ آ جائے۔ یہ شریعت کے باریک باریک باتیں ہیں جس کا جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔